اے لاہور کے لوگوں، اے پاکستانیوں، کچھ دیر کے بعد یا کسی بھی وقت پولیس زمان پارک کے اوپر حملہ کر دے گی۔ سی ٹی ڈی نے لوگوں کو مار دیا، 900 بندوں کو۔ اس کی ذمہ دار بھی مریم نواز شریف صاحبہ ہیں۔ سہیل افریدی کے ساتھ جج کا کیسا رویہ؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ ابرار قریشی۔ آپ سے مخاطب ہوں۔ صاحبو، کل کا وقفہ تھا اور آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ کافی اہم خبریں ہیں، ولاگ تھوڑا سا طویل ہوگا۔ اسٹیبلشمنٹ بامقابلہ حکومت کیسے جرم اسٹیبلشمنٹ کرے اور اس کا گناہ جو ہے، اس کی سزا جو ہے وہ حکومت کاٹے گی۔ پاکستانیوں کو کس ہیرے کی تلاش ہے اور عمران خان ہمدردی کا ووٹ جو ہے وہ مزید کیسے لیں گے؟ ان کا ووٹ بڑھ گیا۔ جج کا تکبر اور کوئی کافر بھی ایسے نہ کرے، اور سہیل افریدی اور اسٹیبلشمنٹ علیمہ خان برس پڑیں، بس بہت ہو گیا، اب ہم کچھ اور کریں گے۔ یہ ساری صورتحال کیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور سب سے پہلے صاحبو آپ دیکھیے، خان صاحب کو 2 دن قبل رات کے اندھیرے میں اغوا کر کے عدالت سے پہلے جیل لے کے گئے، اب جیل سے اغوا کر کے راتوں کے اندھیرے میں اس شخص کو چھپا کے جو ہے وہ علاج کی اصول کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ صاحبو، پہلا یہ ایک اصول ہے اور یہ قانون ہے، 150 سال سے پرانا قانون ہے کہ جب بھی کسی مریض کو آپریٹ کرنا ہو، کوئی چیز کرنی ہو، اگر وہ اکیلا ہے اور اس کے ماں باپ ہیں وہ لاوارث نہیں ہے، یعنی کہ اس کے بہن بھائی ہیں، اس کے بچے ہیں، تو ان سے کنسنٹ لینا پڑتا ہے، ان سے بات کرنی پڑتی ہے، ان کو بتانا پڑتا ہے، تو پھر اس کا علاج ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ عمران خان کو کالے شیشوں والی گاڑیوں میں 26 گاڑیاں پولیس کے ساتھ میں رکھ کے چھپا کے اسپتال لے کے جاتے ہیں۔ فیملی کو ان کے ذاتی معالجین جو ہیں ڈاکٹر، انہیں بھی بیان نہیں کرتے۔ تو دوسری جانب کیا ہے صاحبو؟ پاکستانیوں کو ایک ہیرے کی تلاش ہے، اس ہیرے کا نام ہے صاحبو عمران احمد خان نیازی۔ اب یہ ہیرا ان کو کیسے ملے گا صاحبو؟ اگر آپ دیکھیں تو جب عمران خان زمان پارک میں ہوتے تھے اور ایک ٹویٹ کرتے تھے اور بیان دیتے تھے کہ اے لاہور کے لوگوں، اے پاکستانیوں، کچھ دیر کے بعد یا کسی بھی وقت پولیس زمان پارک کے اوپر حملہ کر دے گی تو آپ آ جاؤ، بلکہ یہ بھی نہیں کہتے تھے آ جاؤ، صرف یہ کہتے تھے 5 منٹ میں لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ آپ افطار کے وقت کا ماحول دیکھیے، وہاں پہ لنگر چل رہا ہے، چیزیں ہو رہی ہیں، ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ لیکن آج عمران خان کو لے کے جا رہے ہیں لیکن لوگ جمع نہیں ہوتے، لیکن لوگوں کو پھر بھی اس ہیرے کی تلاش ہے جس کا نام عمران احمد خان نیازی۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان جیل سے تو باہر آ گئے، کیسے آئے جی؟ علاج کے اصول کے لیے 2 دفعہ آئے۔ عمران خان پچھلے 3 سالوں میں، صاحب یہ بات باغور سے سنیے گا، 3 دفعہ جیل سے باہر آئے۔ نمبر 1، جب ان کو اڈیالہ جیل لایا گیا، کوٹ لکھپت جیل سے یا جو بھی اس کا نام تھا، دوسری بار جب پہلا انجیکشن لگوانے کے لیے جیل سے باہر نکالا گیا، اور تیسری دفعہ 2 دن پہلے رات کو عمران خان صاحب کو تیسری دفعہ جیل سے باہر نکالا گیا۔ انہوں نے کوئی گاڑیاں آگے پیچھے دیکھی ہوں گی، بلکہ وہ بھی کالے شیشے تھے گاڑیوں کے، نہیں معلوم رات کی اس پہر میں ان کو کچھ نظر آیا ہوگا یا نہیں۔ باقی وہ 3 سالوں سے وہیں پہ ہے جیل کے اندر۔ تو پھر خان صاحب جب جیل میں ہیں تو انہوں نے کہا تھا جیل میں جانے سے پہلے اور اقتدار سے نکلنے سے پہلے کہ میں جب اقتدار سے باہر نکلوں گا تو آپ کے لیے اور خطرناک ہو جاؤں گا۔ واقعی ویسے ہوا۔ اب جب خان صاحب جیل میں گئے ہیں تو اور خطرناک ہو گئے۔ اوپر سے دیکھیے کہ خان صاحب اب بیمار ہیں، اور اس سے پہلے بھی ہمدردی کا ووٹ، خوبصورتی کا ووٹ، پرسنالٹی کا ووٹ، سب چیزیں ملتی تھی، لیکن اب ہمدردی کا ووٹ جو ہے وہ اور بڑھ چکا ہے۔ پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں روزے رکھتے ہوں گے؟ لوگ دوسری جانب یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب روزے رکھتے ہیں؟ خان صاحب ہوں یا نواز شریف، شہباز یا زرداری صاحب ہوں، یہ روزے رکھیں یا نہ رکھیں یہ ان کا اپنا معاملہ ہے۔ لیکن بتایا گیا کہ خان صاحب کی جو بیماری ہے اس میں صرف کولیسٹرول بڑھا ہے، اور کولیسٹرول اگر بڑھ جائے تو ایسی صورتحال کے پیش نظر روزے رکھے جائیں تو وہ اور اچھی بات ہے۔ تو عمران خان یقیناً روزے رکھتے ہوں گے، وہ جب اس سے پہلے بھی انہوں نے رمضان جیل میں گزارا تو تب بھی روزے رکھتے تھے۔ اب اگر کوئی میڈیسن کھا رہے ہیں تو اس کی الگ ایک چیز ہوگی، تو کون روزے رکھتا ہے کون نہیں رکھتا یہ الگ چیز ہے۔ مگر اسٹیبلشمنٹ بامقابلہ حکومت، اگر آپ صاحبو اس چیز کو دیکھیں تو یہ اپنے اپنے حصے کے گناہ جو تھے وہ دوسروں کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ میں نے منصور علی خان کا ایک کلپ دیکھا جس کے اندر وہ بیان کر رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں، انہوں نے اس بات کا کہیں ذکر کیا ہے کہ یہ جو 26 نومبر کو لوگوں کو مارا گیا تھا، ساری چیزیں ہوئی تھی، یہ
قانونی، آئینی اور اخلاقی اعتبار سے فوج نے نہیں کیا، یہ حکومت نے کیا اور وفاقی حکومت نے کیا ہے، اور یہ وفاقی حکومت کے انڈر چیزیں آتی ہیں۔ ایسا کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بری الزمہ قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فوجی بھی آئے تھے یا کمانڈوز بھی آئے تھے تو انہیں حکومت نے بلایا تھا، حکومت سے مراد وزیر داخلہ نے بلایا تھا، وزیر داخلہ سے مراد محسن نقوی ہیں۔ تو اینڈ آف دی ڈے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فوج نہیں کرتی، فوج سے حکومت کرواتی ہے، تو وفاقی حکومت جو ہے وہ ذمہ دار ہے۔ اب جیسے سی ٹی ڈی نے لوگوں کو مار دیا 900 بندوں کو، یہ کہہ رہے ہیں اس کی ذمہ دار بھی مریم نواز شریف صاحبہ ہیں۔ مریدکے میں واقعہ ہوا، پنجاب کی حدود کے اندر ہوا، وہ بھی کہتے ہیں یہ پنجاب والے ذمہ دار ہیں۔ فوج کوئی گناہ، کوئی چیز اپنے سر نہیں لینا چاہ رہی، جبکہ براہ راست فوج جو ہے وہی سارا کچھ کرتی ہے۔ مثال کے طور کے اوپر وزیر داخلہ کو کس نے لگایا؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے لگایا۔ یہ حکومت کس نے بنوائی؟ وزیر اعظم کس نے بنایا شہباز شریف صاحب کو؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کو کس نے صدر بنایا؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے۔ الیکشن چوری کس نے کیا فارم 45 سے فارم 47؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے۔ یہ جب ساری چیزیں ہی آپ کرتے ہیں تو پھر یہ جب غلط ہوتا ہے تو اس کا گناہ جو ہے وہ سیاستدانوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں، جو کہ غلط بات ہے، اور جو اچھی بات ہوتی ہے اسے اپنے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ بلیڈی سویلین جو ہیں، یہ کیا اتنے کم ظرف لوگ ہیں اور اتنے گھٹیا لوگ ہیں اور اتنے مجبور اور لاچار ہیں کہ ہر بری چیز ان کے اوپر ڈال دو؟ ایسے تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ بامقابلہ حکومت ایسے ہے کہ آپ دیکھیں نا، زرداری صاحب بیانات دے رہے ہیں عمران خان کو جیل میں ایسے ہونا چاہیے، ویسے ہونا چاہیے۔ لوگوں نے بچے پیدا ہونے سے لے کے آپ کے جیل کے باہر نکلنے تک کچا چٹا کھول دیا۔ اصل میں انہوں نے توجہ دلواؤ نوٹس سامنے لاتے ہوئے کیا کیا کہ جب زرداری صاحب نے دیکھا میں بولوں گا تو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید نہیں کریں گے، یہ جو آنکھ خراب ہوئی ہے خان صاحب۔ نون لیگ یہ بیانیہ جو ہے وہ چلا نہیں سکی، بیانیہ بنا نہیں سکی، تو پیپلز پارٹی اس لیے کودی کہ دیکھیں نا اے اسٹیبلشمنٹ والوں، ہم ہیں نا آپ کی خدمت گزاری کے لیے۔ چونکہ زرداری صاحب کو بھی پتہ ہے پیپلز پارٹی بامقابلہ نون لیگ تو پی ٹی آئی بامقابلہ نون لیگ تو پنجاب میں بھی صورتحال نہیں رہی، پیپلز پارٹی کا بھی پنجاب میں ستیہ ناش ہو چکا ہے۔ تو پی ٹی آئی سے مقابلہ کرنے کے لیے کچھ تو ماحول بنانا ہوگا، تو لہٰذا عمران خان کے خلاف بولیں گے تو ماحول بنے گا، تو اس لیے بول رہے ہیں۔ بات کہیں دور نکل گئی، بات کہنے کی اور کرنے کی یہ ہے کہ جو صورتحال ہے پاکستان کے اندر اس وقت، اس میں روز بروز صبر جواب دے رہا ہے، اوپر سے رمضان کا مہینہ بھی ہے۔ وہ نورین نیازی جو ہیں وہ کہیں گرتی ہیں تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ہنسی مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ مشکل میں ہیں، ہمارے پیغمبروں کو لوگ نہیں چھوڑا ان لوگوں نے، تو آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ یہ تو ہوگا آپ کے ساتھ، یہ تو ہوتا رہے گا۔ لیکن علیمہ خان صاحبہ برس پڑی ہیں، اور اب مجھے یہ لگتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد زبان سے ایسے الفاظ اور جملے نکلنا شروع ہو جائیں گے صاحبوں کہ جس کے بعد کہنے والوں کے کانوں سے بھی اور سننے والوں کے کانوں سے بھی دھواں نکلے گا۔ کیونکہ اب دیکھیں، آج سہیل افریدی جو ہیں وہ جسٹس ڈوگر کی عدالت میں گئے، کہتے ہیں میں پوری رات جاگتا رہا، میں صبح ڈرائیو کر کے 4.5 کروڑ روپے کا نمائندہ ہوں، یہاں آ کے پہنچا، میں عدالت میں 1 گھنٹہ بیٹھا رہا، اور جب روسٹرم کے اوپر گیا تو میں نے جج صاحب کو سلام کیا اور جج صاحب نے سلام کا جواب ہی نہیں دیا۔ او بھائی، ایسا تو کوئی کافر نہ کرے۔ وہ مسلمان ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اگر سلام دے اور اس کا وہ جواب نہ دے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بد اخلاقی ہے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوا کہ سہیل افریدی کے ساتھ جج کا کیسا رویہ، رات پوری میں جاگتا رہا، صبح 9 بجے کورٹ پہنچا، 1.25 گھنٹہ انتظار کیا، 4.5 کروڑ عوام کا نمائندہ ہوں، عدالت میں روسٹرم پر گیا اور چیف جسٹس نے سلام کا جواب بھی نہیں دینا، سلام کا جواب تو دے دیتے۔ سہیل خان افریدی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ گفتگو، صاحبو یہ جج آپ کو کیوں سلام کا جواب دیں گے؟ یہ ایلیٹ کلاس ہے، آپ بلیڈی سویلین ہیں، یہ جج ہوتے ہیں، ان کے پاس 4800 سی سی کی گاڑی ہے، یہ بندوں کو سزائے موت دے سکتے ہیں، یہ لوگوں کو عمر قید سنا سکتے ہیں، ان کے جنازوں کے اوپر شہد کی مکھیاں حملہ آور ہوں گی، تو لہٰذا یہ جج صاحب کا آپ کو ڈوگر صاحب کا جواب نہ دینا اس بات کی غمازی ہے کہ آپ کی ریاست اور ہے، ہماری ریاست اور، آپ مسلمان ٹھہرے، ہم غیر مسلم ہیں، غیر مسلم کہاں وعلیکم السلام کہتا ہے؟ لہٰذا ہم جج ہیں، آپ بلیڈی پالیٹیشین
2 टके के लोग जिनको हम आके नाइल करते हैं, इतवार को अदालत खोलते हैं, जिनको हम फांसी की सज़ा सुनाते हैं, तो ये घी सीधी उंगली से भी नहीं निकलेगा साहिबो, टेढ़ी से भी नहीं निकलेगा। इसके लिए मुट्ठी बनाना पड़ेगी। और मुट्ठी बनाने की जब बात की सोहेल अफरीदी ने, ये हम क्यों कहते थे मुट्ठी बनानी पड़ेगी, उसने कहा फोर्स बनानी है। इमरान खान बानी पीटीए रिहाई फोर्स। किसी ने कहा फोर्स नाम नहीं होना चाहिए, किसी ने कहा कुछ और रख लें नाम, किसी ने कहा ये बड़ी ख़तरनाक बात है। तो लिहाजा अब सोहेल अफरीदी साहब को कायल कर लिया गया है कि आप ये फोर्स वगैरह के चक्कर में ना पड़ें, एस्टैब्लिशमेंट बड़ी नाराज़ हो रही है, हम सीधे तरीके से चीज़ें करेंगे। साहिब वो एक बात याद रखिएगा, सीधे तरीके से कभी भी इमरान खान साहब जेल से बाहर नहीं आएंगी। अब ये फोर्स बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, मैं ये कहता हूँ कि फोर्स नहीं बननी चाहिए। सोहेल अफरीदी को मुझे लगता है कि विद इन द इस्टेब्लिशमेंट ही कुछ लोग जो हैं वो मशवरा दे रहे हैं और ये साथ होकर मरवाएंगे। आप ये फोर्स नहीं बनाएं, ये लोगों के ऊपर छोड़ दें, वो बनाएं, आप कुछ नहीं करें, हल्फ नहीं लें। आपके पास इतनी बड़ी फोर्स है जिसके दिल में प्यार, मोहब्बत और इश्क का लीडर के लिए सिर्फ आपने उनको लीड करना है, उनको गाइड करना है, उनको आगे लेके बढ़ना है। हल्फ साहिबो उनसे लिया जाता है सोहेल अफरीदी साहब जिनके ऊपर एतबार ना हो माजरत, तो आपको हल्फ लेने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग प्यार, मोहब्बत और इश्क इमरान खान साहब से करते हैं, फोर्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप उनसे राब्ते में रहिए, उनसे बात कीजिए, तकरीर कीजिए। आपने कहा ना उस दिन कि हमारी असल लड़ाई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से है, पहली बार आपने खुल के बेहतरीन सच बोला है, यही हकीकत है। तो लिहाजा फोर्स नहीं बनाइए। ISF के स्टूडेंट्स जो हैं वो आपकी बड़ी फोर्स हैं, इमरान खान साहब के चाहने वाले आपकी फोर्स हैं। उसे नाबीना लोग पसंद करते हैं, लूले लंगड़े पसंद करते हैं, सही सलामत लोग पसंद करते हैं। मौलवी ख़वातीन की सबसे बड़ी तादाद इमरान खान साहब, ख़वातीन सबसे ज़्यादा इमरान खान साहब को पसंद करती हैं। तो देखना ये है कि जब 80% लोग पसंद कर रहे हैं, सारे हालात मौजूद हैं, आपने डर और खौफ को ख़त्म करना है। फोर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, फोर्स मौजूद है, उससे काम लेना है। तो अलीमा खान साहिबा कह रही हैं, जो मैं आपका इशारा कर रहा हूँ इस तरफ कि अब पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है। साहिबो मेरी बात याद रखिएगा, थोड़ा अरसा गुजरेगा, ये अलीमा खान और तीनों बहनें ये ऐसे ऐसे अल्फाज और जुमले बोलेंगी, इनकी बेबसी है, ये आपको माफ़ नहीं करेंगी। ये न्याजी हैं, ये दलेर लोग हैं। अलीमा खान ने कहा हामिद खान कहाँ हैं, अली बुहारी कहाँ हैं, लतीफ़ खोसा कहाँ है और बैरिस्टर अली ज़फ़र कहाँ है, बैरिस्टर गौर जो बहुत फ़िक्रमंद थे इमरान खान की सेहत के हवाले से, वो कहाँ हैं, वो पार्टी के चेयरमैन हैं, वो क्यों नहीं खड़े होते। अदालतों में इमरान खान के केसेस के लिए मोहसिन नकवी के साथ मिलकर इमरान खान की सेहत के साथ जेल में ये जो चीज़ें की गई हैं, इस पर हम पब्लिक में बताएंगे कि ये साजिश हमें कबूल नहीं। अगर आप बोझ नहीं उठा सकते तो साइड पर हो जाएँ। अलीमा खान बिल्कुल ठीक कहा साहिबो, ये सारे लोग बैरिस्टर गौर, लतीफ़ खोसा, ये कहाँ पे हैं, ये रोज़े रख के कहीं अयाशी में आराम से बैठे हुए हैं, ओहदे एंजॉय कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। तो अलीमा खान साहिबा सही पूछती है ना, वो ठीक है अपने भाई के लिए आ रही हैं, बहनों का भाई के ऊपर बहनों का हक और भाई का बहनों के ऊपर हक है, लेकिन उसके बावजूद ये जो पार्टी के लोग हैं, ये भाषण देने के लिए हैं, ये ओहदे एंजॉय करने के लिए हैं, ये तशहीर लेने के लिए हैं, ये कहाँ पे हैं सारे लोग। ये बहुत अहम सवाल इन्होंने पूछा। और फिर कहते हैं कि इमरान खान ने बार बार कहा कि वकला को कहें अदालतों में जाकर बैठ जाएं, मेरे केसेस लगवाएं, लेकिन वकील कुछ नहीं कर रहे, हम PTI की तरफ से कुछ नहीं होता देख रहे, पार्टी बानी की सेहत से मुतल्लक आज के बाद कोई बात ना करे। अब हम खुलकर मीडिया पर बात करेंगे, मेरे भाई के लिए कुछ नहीं हो रहा, पार्टी कुछ नहीं कर रही। इसी तरह नूरी नियाज़ी ने भी अपने पार्टी रहनुमाओं पर संगीन जो सवालात हैं वो उठाए, इल्ज़ामात नहीं सवालात। साहिबो बिल्कुल तीनों बहनों को ये पूछना चाहिए, इन्होंने ड्रामाबाजियाँ लगा रखी हैं। मैंने उस दिन आपको कहा था कि 1000 एप्लीकेशन बल्दियाती इलेक्शन में PTI के टिकट लेने के असूल के लिए सिर्फ इस्लामाबाद से दी गई, और अलीमा खान साहिबा के पास 100 बंदा भी नहीं आता 1000 में से, लेकिन इनको पार्टी टिकट चाहिए। ये चाहते इमरान खान जेल में जलील हो, आंख चली जाए, दिल गुर्दे फेल हो जाए, अल्लाह ना करे हार्ट अटैक हो जाए, दुनिया से चला जाए, वो सज़ा काटे, लेकिन मजनू चूरी खाने वाले ये लोग हो जाएं। भाईजान ऐसे तो नहीं होगा, वो कोई बेवकूफ़ लोग थोड़ी हैं, वो कभी भी ऐसे नहीं करेंगे और ऐसे होना भी नहीं चाहिए। और अलीमा खान साहिबा और दीगर लोगों को इसके ऊपर जो है वो बात करनी चाहिए। साहिबो पुलिस चोर बन गई, और ये तो पहले से थी, लेकिन हम आपको कोशिश करते हैं, रमज़ान शरीफ का महीना है तो इसमें साबित करके भी दिखाते हैं और हक सच की बात आपके सामने रखते हैं। पुलिस चोर कैसे बन गई। वीडियो में नज़र आने वाला शख्स बोरेवाला के थाना मॉडल टाउन के मोरर बिलाल है। ये बिलाल है, मोरर बिलाल, जिसने अकेले सिविल कपड़ों में एक शहरी को रोका जो बैंक से 20 लाख रुपए नकद रकम निकलवा कर अपनी फैमिली के हमरा जा रहा था।
جب مذکورہ شخص نے مزاحمت کی تو پولیس کے اعلیٰ افسران موقع پر پہنچ کے، جس پر محرر اپنے ساتھیوں سمیت فرار ہو گیا۔ مصوف پر شہریوں کو تنگ کر کے رشوت لینے، اسلحہ کی نمائش کے متعدد الزامات پہلے بھی سامنے آ چکے ہیں۔ صحافی محمد عمیر کہہ رہے ہیں جس دیش کی پولیس جو عوام کی محافظ ہو، وہ محافظ بننے کے بجائے سول کپڑے پہن کے جب پتہ چلے اور بینک والا مخبری کر کے بتائے کہ دیکھو فلاں بندہ پیسے لے کے جا رہا ہے، اسے سول کپڑوں میں گنڈا بن کے پولیس ان کو وہ کرنے کی کوشش کرے گا اور آگے سے مزاحمت ہو، مزید اصلی پولیس والے بھی آ جائیں اور جب لوگ شور شرابہ دیکھیں، اصلی بھی اور نقلی بھی اور سارے جو ہیں وہ بھاگ جائیں، تو صاحبو میرے پنجاب کی پولیس، میرے پاکستان کی پولیس جس کے 3 گز پیٹ باہر نکلے ہیں، ساری نہیں میجورٹی جو ہے وہ چور ہے، وہ رشوت خور ہے، اس نے جہنم میں اپنا گھر بنایا ہے، یہ لوگوں کو مارتی ہے، یہ لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرتی ہے، یہ ظالم لوگ ہیں، یہ شراب پکڑتے نہیں، یہ لوگوں کو روکتے نہیں، یہ الٹا پیتے ہیں۔ میں ایسے ایسے کیس جانتا ہوں کہ جس کے بارے میں بات کروں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، لیکن جو بات سامنے ہے وہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے کہ ایک پولیس افیسر محرر بلال جو سول کپڑے پہن کے بورے والا میں تھانہ ماڈل ٹاؤن کا محرر ہے، وہ آ کے بندے سے پیسے چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ پھر پولیس تو نہ ہوئی نا، یہ ڈاکو ہوئے۔ ڈاکو تو پھر بھی اپنے آپ کو ڈاکو کہہ کے کہتے ہیں بھائی دیکھو ہم نے آپ کو پکڑ لیا، اتنے پیسے لو، بندہ لے جاؤ، قانون ہے نا۔ یہاں تو وہ بھی قانون نہیں ہے۔ پاکستان، بنگال اور بھارت میں صاحب فرق کیا ہے؟ بھارت میں وفاقی حکومت کے سیکرٹری اور جوائنٹ سیکرٹری کو پول میں سے ایک گاڑی ملتی ہے جو کہ 6 لاکھ انڈین روپے کی ہوگی۔ بنگلہ دیش میں ذاتی استعمال کے لیے گاڑی لینی ہے تو آپ کو قرض دیا جاتا ہے، محمد مالک کہہ رہے ہیں، جبکہ پاکستان میں گاڑی 1600، 1800، 2800، 4800 سی سی گاڑی منیمم کروڑوں روپے کی گاڑی ہوتی ہے جو ہمارے صرف سیکرٹری اور ملازمین کو ملتی ہے۔ یہ دورہ معیار ہے۔ ہم ترقی یافتہ بھی نہیں ہیں، وہ ترقی یافتہ ہونے کے قریب ہیں۔ ہم ترقی پذیر ہو کے لوگوں کو ایسی ایسی سہولتیں اور ساری چیزیں دیتے ہیں کہ آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ اشرافیہ ہے یہ۔ یہاں پہ لوگ جو ہیں جو کسی عہدے کے اوپر بیٹھ کے انہیں لگتا ہے ہم ساری زندگی یہیں پہ رہیں گے، ہم نے یہیں پہ رہنا ہے، یہیں پہ کام کرنا ہے، ہمیں کوئی چھیڑ نہیں سکتا، ہماری یہی ذمہ داری ہے، ہم مریں گے بھی نہیں اور موت کے فرشتے بھی جو ہیں وہ ہمارے پاس نہیں آئیں گے۔ لیکن یہ لوگ بھول گئے کہ اصل جو زندگی ہے وہ آگے والی ہے، موجودہ زندگی جو ہے وہ عارضی ہے۔ پنجاب میں بڑے احتجاج ہیں اور راولپنڈی میں سرکاری ملازمین کے مشترکہ فورم آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس ایسوسی ایشن نے جو ہے وہ اہتمام کیا ہے مری روڈ پر احتجاجی مظاہرہ۔ پنجاب حکومت کی جانب سے پینشن اصلاحات کے خلاف ملازمین نے نعرے لگائے گئے۔ احتجاجی مظاہرین کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت سرکاری اسکولوں کی نجکاری فیصلے پر نظر ثانی کرے اور پنجاب حکومت پینشن رولز میں ترمیم کو فوری طور پر واپس لے اور سرکاری ملازمین کی الاؤنس میں کٹوتی کسی صورت قابل قبول نہیں۔ اس احتجاج میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی مگر میڈیا پر مکمل بلیک آؤٹ رہا، چونکہ میڈیا وہی چیز دکھائے گا جو بیان کی جائے گی، کیونکہ میڈیا کے اوپر بھی جو ہیں وہ پابندیاں ہیں۔ آزاد کشمیر کے اندر بھی جو اڈہاک ملازمین لگتے تھے، جو لوگ تھے، ان کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ ایک نوجوان ہے مظفر آباد سے، وہ پچھلے کئی دنوں سے مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں، مجھے 1-2 دنوں میں پوری تفصیلات بھیجیں گے تو میں ان تفصیلات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ کیا چل رہے ہیں۔ صاحبو ایک اور بات میں یہاں ذکر کر دوں، میں نے علی امین گنڈاپور کی کرپشن کے حوالے سے آغاز کیا تھا، جو ایفیڈیوٹ سامنے رکھا کہ آزاد کشمیر کے اندر جب وہ وزیر امور کشمیر تھے تو انہوں نے کس نوعیت کی کرپشن کی اور کس طرح سے لوگوں نے ایفیڈیوٹ دے کے ثابت کیا کہ لاکھوں پاؤنڈ، کروڑوں روپیز جو لیے گئے اور پھر گنڈاپور کو اریسٹ کیا گیا، ان کے بال کاٹے گئے اور ان سے کچھ پیسے جو تھے وہ واگزار بھی کروائے گئے۔ اس کے اوپر ہم مزید بھی بات کریں گے، لیکن ہم نے لحاظ کرتے ہوئے آزاد کشمیر کے یہ سیاستدان بیچارے ہیں، مظلوم ہیں، ان کو تو کوئی بھی لوٹ سکتا ہے، ان کو تو کوئی کہے تو یہ ایک ہی دفعہ جمع ہو کے 48 کے 48 ووٹ بھی دے دیتے ہیں، پھر اپوزیشن میں بھی بیٹھ جاتے ہیں، پھر وزیر اعظم کو فارغ بھی کرتے ہیں، وزیر اعظم کو ساتھ بھی بٹھا دیتے ہیں، وزیر اعظم کو بناتے بھی ہیں، پھر اس کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں۔ تو جب صاحبو میں آپ کا لحاظ کر رہا ہوں، میں آپ کے نام نہیں لے رہا، تو آپ سوشل میڈیا پہ آ کے کیوں یہ بیان بازی کر رہے ہیں اور آج بھی کیوں دفاع کر رہے ہیں علی امین گنڈاپور کا؟ میں یہ آپ لوگوں سے سوال پوچھ رہا ہوں۔ پھر میں کہہ رہا ہوں یا ہم کہہ رہے ہیں اور ود ایویڈنس کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور نے اربوں روپے کی کرپشن کی، آپ کہتے ہیں کہ گنڈاپور نے ہم سے پیسے لیے نہیں، لہٰذا ہم نے الٹا علی امین گنڈاپور نے آپ کو دیے۔ جب وہ سوال کرتے ہیں تو آپ آگے سے کہتے ہیں کہ انہوں نے گاڑیوں کی مد میں دیے۔ واسطہ خدا کا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، یہ روزے رکھ کے جھوٹ مت بولو۔
اور اپنی آخرت خراب مت کرو. ابھی الیکشن کو بڑی دیر ہے. میں اس کے اوپر مزید ایفیڈیوٹ بھی سامنے لے کے آؤں گا. نام، علاقہ، پارٹی، والدیت، کس کس سے ادھار لیا، کس کس سے پیسے لے کے پورے کیے اور گنڈا پور کو دیے، میں سب بیان کرنے کے اوپر آ جاؤں گا. تو لہٰذا جتنا بیان کر دیا ہے گنڈا پور تک ہی ہمیں رہنے دو. ہمیں آپس میں اور آپ لڑ رہے ہوں تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی. تو لہٰذا آپ کون ہیں، میں کون ہوں، ہم ایک جگہ کے رہنے والے ہیں، ایک دوسرے کو بخوبی جانتے ہیں. اپنی عزت کا بھی خیال اور احترام کیجئے، دوسروں کا بھی کیجئے. ورنہ ان توپوں کا رخ میں نے ادھر کے پی کے سے کشمیر کی طرف کر دیا تو پھر بہت کچھ کہوں گا. یہ جو لحاظ اور پردے ہم رکھتے ہیں نا، شرم اور حیا کے، یہ جس دن اٹھ گئے آپ بھی ننگے اور گنجے ہو کے سڑکوں کے اوپر گھوم رہے ہوں گے بغیر کپڑوں کے، اور لوگ دیکھیں گے، بات اچھی نہیں رہے گی. تو لہٰذا یہ وضاحتیں دینی کسی اور کے حکم کے اوپر چھوڑ دیجئے. میں آپ کو اور آپ مجھے بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. تو تھوڑے کو زیادہ سمجھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. پھر انشاءاللہ آپ سے جلد ملیں گے.